السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہدایت اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جس کی دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو۔ جس کے دل کی کھڑکی بند ہو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، وہ محروم رہتا ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھلا رکھ، جو تالے لگے ان تالوں کو بند کر، تالوں کو جو کھول دے۔ تو جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی، جتنا بھی گنہگار ہوگا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لربکم فی الدہر نفحات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربانی لہریں چلتی ہیں۔ وہ ربانی لہریں ایسی ہوتی ہیں جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوگی، ہدایت کا پانی آ جائے گا، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، بہت بڑا داعی بن جائے گا، بہت بڑی عابدہ بن جائے گی، بہت بڑی دیندار بن جائے گی۔ حدیثوں میں بھی قصے آتے ہیں، اور پیچھے جو ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں ان کے بھی قصے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں تھی، دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہ قطرہ آ گیا، اور وہی جو خود نہ تھے راہ پر، وہ غیروں کے ہادی بن گئے عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث۔ اسی طریقے پر ابراہیم ابن ادہم کی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں تھی، بادشاہ تھے، کوئی اچھی زندگی نہیں، لیکن بس ایک باندی کا جملہ انہیں پسند آ، انہی کی باندی تھی، اس کا جملہ پسند آ گیا تو بن گئے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف کی زندگی بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ امام ابو یوسف جو تھے امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد، امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد تھے ٹاپ، تو ٹاپ 1 پر ابو یوسف تھے، اور 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک تھے۔
1900 نمبر تھا ان کا، عبداللہ ابن مبارک کا، لیکن وہ اللہ کا نظام چلا، نظام چلا۔ نظام کب چلتا ہے بھیمڑی والوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، خالی تقریر کرنے سے نظام نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے مہرے، ہماری میلیں اور ہمارے کپڑوں کے کاروبار یہ نہیں دیکھتے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں کہ نہیں یہ نہیں دیکھتے، اللہ تہجدیں نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے اس کا دل کیسا ہے، کیونکہ ظاہر میں تو ہر آدمی پیر جیسا نظر آتا ہے، شیطان بھی پیر جیسا نظر آتا تھا، شیطان جو ہے بہت بڑا پیر تھا، یہ آپ سمجھے، بہت بڑا عالم تھا، ہزاروں سال تک فرشتوں کے سامنے توحید کی بات کی ہے اس نے، لیکن شیطان رہا۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، تو حضور نے فرمایا کم بخت جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا۔ تو بیان کرنے والے کبھی کبھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ دل، اصل آج کے میرا سبق یاد رکھنا، جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی اللہ اسے چھانٹیں گے، اور جس کے دل کی کھڑکی بند ہوگی اللہ اسے محروم کر دیں گے۔ جاؤ، عبداللہ ابن مبارک کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، جوانی میں ہوتا ہے نا، اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھے نہیں کہ واٹس ایپ پر آدمی میسیج بھیجے، بس وہ ایک عشق ہو گیا اس لڑکی سے خراسان میں، تو روزانہ ان کی ملاقات ایک پل کے نیچے ہوتی تھی، لڑکی کی اور عبداللہ ابن مبارک کی۔ پل تھا اس زمانے میں، کوئی جگہ تھی وہاں پر جو ہے روزانہ عبداللہ ابن مبارک اور وہ لڑکی دونوں ملاقات کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، خاص ملاقات نہیں لیکن وہ ابتدائی مرحلہ تھا، تو اچھی ہے، تو لیلا ہے، میں مجنون ہوں، جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں ہوتی تھی ان کی۔ ایک دن کچھ ایسا قصہ ہو گیا کہ عبداللہ ابن مبارک پہنچے، وہ نہیں آئی، اتفاق ہوا بارش تھی یا کوئی معاملہ تھا، اور اس زمانے میں جو کوئی ٹیلی فون تو تھے نہیں کہ خبر کہنے بھی میں نہیں آؤں گا، تھوڑا بیزی ہوں، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مبارک جو ہے وہ رات بھر وہی کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو تہجد کی اذان شروع ہوئی، ہمارے یہاں تہجد کی اذان نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، ملیشیا میں تو ہوتی ہے، انڈونیشیا میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے مشرقی جو ممالک ہیں، یہ ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، پھر اس طرف برما ہے، برما کے کچھ دیہاتوں کے اندر ہوتی ہے کہ پرانے لوگ ہیں، لیکن ہمارے جو بڑے جتھے ہیں وہاں نہیں ہوتی ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ حرم شریف میں، یعنی ان کی دوسری مسجدوں میں بھی نہیں ہوتی، محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں نا وہاں نہیں ہوتی، لیکن حرمین میں ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتی، اپنے مولویوں سے پوچھنا، اس کا سبق میں نہیں پڑھا تھا کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتی، وہ سب جو بڑے بڑے ہیں نا اکابرین کرام، وہ ان سے پوچھنے کی بات ہے، وہ مجھ سے پوچھنے کی بات ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں، میں بھی تو کچھ لکھتا ہوں نا، لیکن میں مطلب زیادہ بولتا نہیں، اللہ کرے کسی کو توفیق ہو جائے، کچھ ہو جائے، بات الگ ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں یہ ایران کے دو علاقے ہیں، ایک علاقہ ہے شیعوں کا اور ایک علاقہ ہے سنیوں کا، تو سنی حضرات جو ہے یہ وہاں رواج ہے کہ وہاں وہ اذانیں ہوتی ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک اس زمانے میں، اچھا یہ صومالیہ، پھر تمہارا چلے جاؤ موریتانیہ، وہاں پر بھی ہوتی ہے، افریقہ کے کچھ ممالک کے اندر تہجد کی اذان میں لوگ، ہمارے یہاں جیسے فجر کی نماز میں لوگ ایک دم بھاگے بھاگے دوڑے آتے ہیں نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فجر کی اذان صبح صادق ہوتی ہی نہیں ہوتی، اس میں بھی سستی۔ آپ سے میں سمجھ رہا ہوں، برا مت ماننا، آپ ہی کے گھر کا آدمی ہوں، میں بھیمڑی کو اپنا سسرال کہتا ہوں۔ کیا مطلب سسرال کا؟ سسرال کا مطلب ہے کہ جیسے سسرال میں آدمی کا احترام ہوتا ہے نا، عزت ہوتی ہے، ویسے میری عزت ماشاءاللہ یہاں ہوتی ہے، بہت اچھے لوگ، بھلے لوگ،
دل کی بات تو کہہ سکتا ہوں نا آپ لوگوں کو. کیا تہجد کا وقت ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتی, 10 منٹ کے بعد, 15 منٹ کے بعد, 3 منٹ. اور پھر ہم بھاگے بھاگے جب نماز کا وقت ہوتا ہے, مثال دے رہا ہوں 6 بجے فجر کی نماز کا وقت ہے, تو آدمی جو ہے 5:45 بجے تو اٹھے گا گھر میں, اور جلدی جلدی وضو کرے گا, اور جلدی جلدی بھاگا آئے گا. کسی کو رکعت ملی, کوئی آ کے سنت پڑھے گا پیچھے ہی, امام صاحب کھڑے ہو گئے. ان ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. ان ملکوں میں اگر 4 بجے صبح صادق ہو جاتی ہے تو 3:45 بجے سے مسجد بھری ہوئی ملے گی, بھری ہوئی. اللہ کرے ہماری بھمڑی بھی ایسا ہو جائے بھائی. یہ تو جو ہے ماحول بنانے سے بنتا ہے نا, بغیر بنائے نہیں بنتا. یعنی 4 بجے اگر صبح صادق ہے تو ظاہری بات ہے کہ 4 بجے مؤذن اذان دے گا. یا چلو 4 بجے نہیں, تہجد کا وقت جو ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے کر لو, 3 بجے, تو 3 بجے تہجد کی اذان ہوگی. تو تہجد کی اذان سے پہلے مرد عورتیں سب جو ہے, ابھی دروازہ کھلا بھی نہیں ہے, آ کر کھڑے ہوں گے. اور جہاں تہجد کی اذان شروع ہوئی اور دروازے کھلے, دڑ مسجد میں عورتیں اپنی جگہ, مرد اپنی جگہ. یہ ماحول ہے, یہ کسی زمانے میں ماحول تھا جو آج ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں ماحول جیسا بنا کہ بنے گا ہمارے کے آخر میں آنے کا. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے یہاں نظام الدین میں کہ حضرت یہاں پر جو ہے لوگ کہاں ہیں, اچھے اللہ والے کہاں ہیں؟ بولے اللہ والے جو ہیں وہ تو پہلی صف میں ہیں, اور جتنے بڑے بڑے شیطان ہیں نا تم یہاں آنا, وہ سب سے اخیر میں آئیں گے. کہ وہ کسی کی 1 رکعت جائے گی, 2 رکعت. مولانا عبید اللہ صاحب کہتے تھے, چونکہ ان کا کمرہ وہی ہوتا تھا نا آخر میں. یہ اس کو نماز نہیں کہتے, یہ پڑھا پڑھی والی نماز پڑھ رہا ہے, بھاگم دوڑی والی. تو عبداللہ ابن مبارک کا قصہ سنا رہا تھا, وہ تہجد کی اذانیں شروع ہوئی. جو تہجد کی اذانیں شروع ہوئی تو یہ تہجد میں پڑھ گئے عبداللہ ابن مبارک, اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ ایک لڑکی کے انتظار میں نے پوری رات گزار دی, اور تو نے مجھے بلا لیا. مسجد میں آئے, نماز پڑھی, توبہ کی, اور ایک جملہ کہا کہ بس اب تو نے مجھے بلایا ہے, ہمیشہ تیری بلاوے پر میں لبیک کہوں گا, اب میں تیرا ہوں. اس کے بعد سے وہ نکل گئے حدیثیں سیکھنے کے لیے, اور کیا بنے امیر المؤمنین فی الحدیث. امام بخاری کے بھی استاذ عبداللہ بن مبارک جو ہے امام بخاری کے بھی استاذ. انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ سے مرتے مرتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تو ہی اللہ ہے, تو پاک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تو اللہ ہے, تو ہی عبادت کے لائق ہے, تو پاک ہے, تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی. میں تو تیرا کمزور بندہ ہوں, مجھ سے تو غلطی ہوگی اور ہوئی بھی ہے, تو مجھے معاف کر دے. یہ جملہ کہا اور روح نکلی. میں تو انسان ہوں, مجھ سے تو غلطی ہوگی, تو نے تو مجھے بنایا ہی اس لیے کہ غلطی ہو. انسان تو گناہ کرتا ہے, فرشتہ گناہ نہیں کرتا, لیکن انسان تو گناہ کرے گا. اسی لیے مغفرت رکھی, معافی مانگو, معافی مانگو, معافی مانگو, معافی مانگو, معافی مانگو, استغفار کرو. اسی لیے کہا کہ جس کی نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوں گے وہ حشر کا میدان میں بہت خوش ہوگا, اور بڑے بڑے فائدے, بڑے بڑے خزانے رکھے استغفار میں. تو عبداللہ ابن مبارک نے وہاں توبہ کی, لڑکی نہیں آئی, دل پر چوٹ پڑی, یار آج نہیں آئی, آج نہیں آئی, آج نہیں آئی. لیکن وہاں تہجد کی اذانیں شروع ہوئی. جب تہجد کی اذانیں شروع ہوئی تو بہت بڑا شہر ہے خراسان, اور یہ سارا ہرات کا علاقہ یا افغانستان کا علاقہ, یہ سب بڑے بڑے, یعنی وہاں بڑی بڑی مسجدیں. ہم کبھی وہاں جاتے ہیں تو ساری مسجدیں کھچاکھچ بھر جاتی ہیں. دینداری کا ماحول. وقت آیا اللہ نے ہدایت دی, کبھی ہدایت دی کہ دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی, روتے رہے روتے رہے روتے رہے, اور بن گئے عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث. سارے علماء ان پر متفق ہو جاتے ہیں. یہی حال ہوا ابراہیم بن ادہم کا.
دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، تھوڑا سا غبار تھا۔ روزانہ ابراہیم ابن ادھم کے یہاں معمول تھا، بادشاہ تھے ابراہیم ابن ادھم، ان کے یہاں بلخ میں بادشاہ تھے، تو ان کے یہاں معمول تھا ابراہیم ابن ادھم کے یہاں کہ ان کی باندیاں تھیں خاص، ان کو کہا ہوا تھا کہ میرے لیے گلاب کا بستر لگانا۔ تو ابراہیم ابن ادھم کے لیے جو وردی یعنی جو بستر لگتا تھا وہ گلاب کا لگتا تھا، لال گلاب، سفید گلاب نہیں، خوشبو والا۔ تو روزانہ صبح صبح جو ہے گلاب خریدے جاتے تھے، آتے تھے، لوگ آتے تھے، اور ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ جو بھی سب جو ہے گلاب 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 گلاب، اور خوبصورت قسم کی باندھی تھی وہ لگاتی تھی۔ پھر ابراہیم بن ادھم جو ہے اپنی بیگم کو لے کر حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ باندھی نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادھم کے آنے میں تو ابھی کافی دیر ہے، بہت دیر ہے، کتنا مزہ آتا ہوگا ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو ابراہیم بن ادھم جو ہے وہ آنے میں دیر ہوئی، ان کی کوئی میٹنگ میں تھے، بیگم کے آنے میں دیر ہوئی۔ یہ بیچاری باندھی جو ہے قدم لیٹو تو صحیح لیٹ گئی، تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی، کھراٹے بھی لینے لگی۔ ابراہیم بن ادھم آئے، ان کے لیے آئی تو بہت غصہ آیا، اور ایک جملہ کہا، جاریہ مکان الزوجہ، یہ جملہ کہا، جاریہ مکان الزوجہ، باندھی ہے اور بیوی کی جگہ لیٹی ہے۔ بیوی کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، باندھی کا درجہ نیچا ہوتا ہے۔ جاریہ مکان الزوجہ یہ کہہ کر کوئی لاٹھی یا کوئی عصا رکھا ہوا تھا، وہ ابراہیم بن ادھم نے اس باندھی کو مارا غصے میں، آہستہ آہستہ۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھولی، گھبرا گئی اور تھوڑی شرمائی بھی کہ ارے میری آنکھ ایسی لگی کہ بادشاہ سلامت بھی آ گئے، بیگم بھی آ گئی، رانی بھی آ گئی۔ اب جو ہے وہ ایک دم سے جاگی، پھر اس نے اپنے کپڑے ٹھیک کر کے وہ ایک دم سے مسکرائی، ہنسی، اور ہنس کر نیچے آئی۔ ضحکت ثم نزلت، یہ جملہ ضحکت ثم نزلت، وہ ہنسی اور ہنس کر جو ہے وہ نیچے آ گئی۔ تو ابراہیم بن ادھم کو اور غصہ آیا، سبحان اللہ اخطأت ثم تضحک، ارے تو نے قصور کیا ہے اور ہنس بھی رہی ہے، ماذا سبب الضحک، ہنسنے کی کیا وجہ؟ تو اس نے بہت بھولے پن میں جواب دیا، یہ کہا میں 5 منٹ لیٹی، 5 ڈنڈے میں نے کھائے، جو پوری رات لیٹے گا کتنے تو ڈنڈے پڑیں گے حشر کے میدان میں۔ یہ بات دل پر چوٹ کر گئی، دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں 5 منٹ لیٹی اور 5 ڈنڈے کھائے، اور جو پوری رات لیٹتا ہوگا اور اتنے سالوں سے لیٹتا ہوگا اس کو کتنے ڈنڈے پڑیں گے۔ بس یہ بات ایسی چوٹکی ایسی چوٹکی ایسی چوٹکی کہ بن گئے ابراہیم بن ادھم، ساری حکومت چھوڑی، بلخ کی تجارت چھوڑی، یہ چھوڑا یہ چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیت اللہ پہنچے۔ انہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ عام طور سے سلاطین جو ہمارے گزرے ہیں، ہندوستانوی مسلمان مغل سلاطین، ان کو حج نصیب نہیں ہوا، وہ جو ہے ادھیڑ بن میں ہی رہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ احکامات، حکم تو حکم ہے نا، احکامات تو احکامات ہیں، تو وہ حج نصیب نہیں ہوا، یہ بھی حج میں نہیں گئے تھے۔ پھر انہوں نے جب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیدھے بیت اللہ پہنچے۔ پہلی مرتبہ بیت اللہ دیکھا، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بیت اللہ دیکھا تو ابراہیم بن ادھم جو ہے وہ بہت ہچکیاں مار مار کے رونے لگے۔ بیت اللہ دیکھ رہے ہیں، اچھا لوگ پہچانتے تھے ابراہیم بن ادھم ہے، بادشاہ کو تو عام طور سے لوگ پہچانتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم ہے، یہ ابراہیم بن ادھم ہے۔ تو وہیں پر جو ہے انہوں نے اشعار پڑھے، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواکا، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا فلو قطعتنی فی الحب ربا لما حن الفؤاد الى سواکا، الہی عبدک اللاسی اتاکا، الہی عبدک اللاسی اتاکا
مقرم بالذنوب وقد دعاك ان تغفر فانت لذاك اهل وان تطرد فمن يرحم سواك الہی عبدك العاصي اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك ان تغفر فانت لذاك اهل وان تطرد فمن يرحم سواك. اس جملے پر وہ بے ہوش ہو گئے. جب یہ جملہ پڑھا تو انہوں نے الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک. بس سوا کا پڑھا اور فوراً جو ہے بے ہوش ہو گئے. پھر غیب سے آواز آئی قبول است گرچہ ہنر نیست است. یہ فارسی کا اشعار ہے. قبول است گرچہ ہنر نیست است کہ جز ما پناہ دیگر نیست است. بن گئے ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ. اور درد بھرے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجموع میں یا نظام الدین مرکز میں یہ اشعار سناتے تھے تو ابا بہت روتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ دیکھو کون تھا آدمی اور کیا بن گیا. عبداللہ ابن مبارک کون تھا اور کیا بن گیا. امام ابو یوسف کون تھے اور کیا بن گئے. کہ امام ابو یوسف کون تھے اور کیا بن گئے. تسمیتہ نامی لڑکی جو مدینہ میں تھی وہ کون تھی اور کیا بن گئی. ہرات میں جو لڑکی تھی وہ لڑکی کون تھی اور کیا بن گئی. سب قصے ابا عجیب عجیب سناتے تھے جب ہم وہاں نظام الدین میں ہوتے تھے تو یہ اشعار سناتے تھے کہ ابراہیم بن ادم یہ کون تھے اور کیا بن گئے. الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک. اے میرے پیارے اللہ ساری مخلوق کو میں نے تیری محبت میں چھوڑا ہے. مجھے تجھ سے محبت ہوگی. الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک. میں نے میری بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا, میرے بچوں کو بھی یتیم بنا دیا تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے میں تیرے ساتھ وعدہ کرنے میں پکا ہوں. آج ہم اللہ کے ساتھ اتنا تو وعدہ کریں کہ اللہ ہمارے دل کی دنیا کو تو اچھا کر دے. ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم بیٹھے ہیں یہاں لیکن ہمارے دل جو ہے وہ کچروں سے بھرے ہوئے ہیں. کسی کے بارے میں حسد ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی ہے, کسی کے بارے میں کیا ہے, کسی کے بارے میں کینہ ہے, کسی کے بارے میں کیا. یوں دیکھو تو دل کے اندر آتا ہے کہ یار یہ تو اتنا خراب آدمی ہے. ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں. قلب سلیم پیدا کرو. ہاں ہمیشہ یاد رکھنا, میرے ہر بیان میں کہتا ہوں بہت دھیان سے سننا, برا لگے تو معاف کر دینا. اپنے داماد کو برا لگے تو معاف کر دینا. بیوڑی کا داماد ہو نا, بوڑھا لگے تو معاف کر دینا, برا لگے تو معاف کر دینا, برا لگے تو معاف کر دینا. 3 مرتبہ معافی مانگتا ہوں. اس بیماری میں تقریباً ہر مسلمان مبتلا ہے اور بیوڑی میں تو کچھ زیادہ ہی ہے. دل کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے دل کی قلب سلیم. اس کا مطلب ہے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہ ہو کسی کے بارے میں, نہ حسد, نہ کینہ, نہ بغض, نہ کہا اپنا دل پاک صاف سب کے بارے میں. اس کی دعا بھی قبول ہوگی, اس کی عبادت بھی قبول ہوگی. اور ایک ہے قلب سقیم. سقیم کا مطلب کیا, دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے, کینہ بھرا ہوا ہے, بغض بھرا ہوا ہے, بدگمانی بھری ہوئی ہے, دنیا بھر کی چیزیں وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہو, سب بھرا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ پارٹنر بھی خراب, وہ بھی خراب. جس کے اندر کچھ بھرا ہوا ہے. تو سارے علماء کا اتفاق ہے, جس میں ہمارے ہندوستان کے علماء بھی آ گئے, پاکستان کے علماء بھی آ گئے, سب آ گئے, اور عربی علماء کا بھی اتفاق ہے. ابن تیمیہ کا اتفاق ہو گیا, کافی ہو گیا, وہ ٹاپ 1 ہے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. سب نے لکھا ہے, یا مولانا تھانوی نے لکھا, ہم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. عرب جو ہے یہ ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں, شیخ الاسلام کہتے ہیں ان کو. یوں کہا کہ جس کے دل کے اندر اگر کچرا بھرا ہوا ہے یعنی روحانی رذائل بھرے ہوئے ہیں تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ہو گئی چھٹی.
کہاں جائیں گے ہم؟ ہاں نیکیاں ملیں گی. مثال دے رہا ہوں, ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور دل کی بیماری کے ساتھ پڑھی. دل صفائی والے تو بہت کم ہوں گے. دل کی بیماری کے ساتھ حسد بھی ہے, کینہ بھی ہے. میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بھرا ہوا ہے کہ میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں ایک ساتھ اور ایک دوسرے کے بارے میں بھرا ہوا ہے, یہ یوں کہتی ہے, یوں کرتی ہے, یوں کرتی ہے. ہاں تو نماز ہم نے پڑھی مغرب کی اور دل کے اندر سے بھرا ہوا ہے, تو نماز کے بارے میں فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے مغرب کی نماز پڑھ لی, فرض ادا ہو گیا اور نیکیاں مل گئی, نیکیاں ملے گی. لیکن نماز ہم قبول نہیں کریں گے کہ ہمارا اصول ہے انما يتقبل اللہ من المتقین, ہم تقوی والوں کا ہی قبول کرتے ہیں. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے, قبول کرانا بہت مشکل ہے. قبول کرانے کے لیے 100% کمائی پھیلاؤ. ہاں اللہ اگر اپنے فضل سے قبول کر لے, کہتے قبول است, ابراہیم نے آدم کو کہا گیا نا قبول است گرچہ ہنر نیست است, جاؤ قبول کر لیا, تم میں کوئی ہے تو نہیں لیکن اپنے فضل سے ہم نے, وہ بات الگ ہے. لیکن یہ اللہ ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا, خاص لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں اتنا آسان ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. کتنا آسان ہے, گھر جا کر یہ عمل کر لینا کہ آج مولانا نے کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور صرف مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. لیکن محبت سے دیکھنا یہ نہیں کہنا کہ دیکھ میں مسکراتا ہوں لیکن تیری میری لڑائی جو ہے برقرار ہے, یہ تو نفاق ہوا. اتنا آسان ہے ہمارے شریعت میں نیکی کمانا. پڑھو ایک دعا پڑھاتا ہوں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس دیکھو میں میری جو کتاب لکھتا ہوں یا جو میرا ترجمہ آتا ہے, جو بھی میری تصنیفات آتی ہے, سب سے پہلے ہائی لائٹ میں یہ دعا پڑھوا دیتا ہوں لوگوں کو, اور واٹس ایپ پر بھی کئی مرتبہ پڑھواتا ہوں, امیجز بنا کے بھیجتا ہوں. اس کی فضیلت کیا ہے, جو ایک مرتبہ اسے پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. کتنا آسان ہے. ایک مرتبہ اور پڑھو, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. لیکن یہ میں بہت نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں, ورنہ علماء نے کیا لکھا ہے بھئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات, بس اتنا کہا ہے حضور نے. حضور نے نہیں کہا جب پڑھا جائے گا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان مرد عورتیں مسلمان اور جنات مرد عورتیں مسلمان ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک. ان کی دلیل کیا کہ حضور نے تو خالی مومنین مومنات کا جملہ کہا ہے. بھئی مومنین مومنات تو ہر دور کے اندر رہے, میں وہ چھوڑ دیا, میں نے وہ قول چھوڑ دیا ان کا. چلو بعض علماء نے کہا کہ جب پڑھے گا تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں اور جتنے جنات مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر نیکیاں ملے گی, کیونکہ وہ بھی تو مومن ہے. میں نے جنتوں کو چھوڑ دیا, جنت برا نہ مانے, میں نے جنتوں کو چھوڑ دیا, خالی انسانوں کو رکھا. یہ آخری قول رکھا کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. باقی قولوں میں علماء کے اختلاف, کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے. میں نے کہا چلو بھی آخری درجے کے لے لو نا بھائی, آخری درجے میں اتنی نیکی مل جائے گی تو بھی بہت زیادہ ہے ہمارے لیے. تو ایک مرتبہ اور پڑھو, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. 3 مرتبہ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. نیکیاں تو ہماری شریعت میں کمانا اتنا آسان ہے, اور اس کے سارے حوالے میری کتابوں میں نے درجنوں جگہ لکھے ہیں. بکھرے موتی کا نام تو سنا ہوگا, مومن کے ہتھیار کا بھی نام سنا ہوگا. مومن کے ہتھیار پتہ نہیں دعا آئی ہے نہیں آئی,
لیکن چونکہ اب چھپ گئی، لیکن 26 صورتیں ہماری نہیں آئی ہیں ابھی، بالکل لیٹسٹ، اس کے اندر میں نے جگہ جگہ پر یہ دعا ڈال دی ہے، نیچے حوالے ڈال دی، جگہ جگہ دعا ڈال دی، کم سے کم چلتے چلتے پڑھ تو لے گا یار ایک مرتبہ، اتنی نیکیاں تو مل جائے گی۔ تو نیکیاں کمانا ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب، بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، میں نے یہ بیان کیا تفصیل سے، سعد ابن ابی وقاص کا قصہ، بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کی حدیث یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ہے بہت بیمار ہوئے تھے، 2 مرتبہ بیمار ہوئے، ایک مکہ مکرمہ میں بیمار ہوئے، ایک مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے۔ مکہ میں بھی ایسے بیمار ہو گئے تھے سعد ابن ابی وقاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے گئے، حضور نے فرمایا بے سعد کیا حال ہے؟ حضرت بہت برا حال ہے، بس اب میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، موت کی آہٹ سن رہا ہوں، موت آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، بس ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تیری عمر لمبی کرے گا اور تو بہت کام کرے گا، جیے گا بہت لمبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی ان کو۔ بدرین جو صحابہ تھے، ان بدرین صحابہ میں سب سے اخیری مرنے والے سعد بن ابی وقاص ہیں۔ بدرین صحابہ ان کے سب سے اخیر میں مرنے والے ہی ہیں۔ جب ان کے انتقال کی خبر حضرت عائشہ کو پہنچی تو حضرت عائشہ بہت روئی اور صحابہ کو حکم کیا ان کا لاش یہاں لاؤ، میرے کمرے میں لاؤ۔ بہت بڑی چیز ہے حضرت عائشہ کا حکم دینا، بہت بخاری شریف میں آتا ہے۔ اور سارے صحابہ پریشان کہ میں عائشہ اصرار کر رہی ہیں، بولے میں جانتی ہوں یہ آدمی کون تھا، بدرین کا یہ آخری ہیرا ہے جو آج قبر میں جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کی لاش جو ہے یہاں لاؤ۔ کمرہ چھوٹا تھا، صحابہ کو ہمت نہیں ہوتی تھی کیا جواب دیں ان کو، کیا جواب دیں، کیا جواب دیں، لیکن یہ اصرار تھا ان کا، میں ان کی لاش کو دور سے دیکھوں گی لیکن میرے کمرے میں لاؤ۔ صحابہ نے کہا کہ امی آپ کے کمرے میں تو جگہ نہیں ہے، حضور کی قبر ہے، حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور 1-2 قبروں کی اور جگہ ہے، پھر اٹھا کے لانا، پھر جو ہے یہاں وہ بھی مستقل مسئلہ ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ نہ، میں ان کا کفن دیکھوں گی، یہ کہا کفن دیکھوں گی۔ چنانچہ صحابہ لائے ان کو، بہت اونچا درجہ تھا ان کا سعد بن ابی وقاص کا، مستجاب الدعا تھی، بہت مستجاب الدعا، دعا مانگتے تھے دعا قبول ہوتی تھی۔ یعنی اچانک کل والی دعا نہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ یہ جو ستون ہے اسے سونے کا کر دے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ترسوں کریں گے، 1 مہینے کے بعد کریں گے نا، تیر بہدف، جب مانگا فوراً ملتا تھا، اس لیے لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر نے اسی لیے ان کو کسریٰ اور قیصر کے فتوحات میں بھیجا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کم سے کم یہ جو ہے وہاں جا کے دعا کرے گا تو ملک فتح ہوگا۔ چنانچہ فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں۔ یہ سعد بن ابی وقاص بہت بیمار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے تو انہوں نے کہا میں مر رہا ہوں، موت کی آہٹ سن رہا ہوں، یہ تو پھر حضور نے فرمایا نہیں تیری موت نہیں آئے گی، اس میں تو بہت جیے گا اور تجھ سے اللہ بڑا کام لے گا۔ چنانچہ بہت زندہ رہے، بدرین کی تعداد میں اخیر میں مرے سعد بن وقاص۔ تو حضرت سعد بن وقاص لیٹے لیٹے کہا حضرت اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، میری تو ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارا کا سارا صدقہ کر دوں، تھوڑا رکھوں بیوی کے لیے بیٹی کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے جذبات میں نہیں آنا، میں آدھا کر لوں حضرت، آدھا صدقہ کر دوں، آدھا۔ آپ نے فرمایا اور حضور نے فرمایا تو یہ صدقہ کرنے کا بہت شوق ہے، ہاں بہت شوق ہے، تو تو سمجھتا ہے کہ خالی مال لگائے گا تو یہ صدقہ ہوگا، تو سمجھتا ہے کہ مال لگائے گا تو ہی صدقہ ہوگا۔ ارے تو جو ہے تیری بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا اس پر بھی صدقے کا ثواب اللہ دے گا۔ یہ حضور نے سعد بن وقاص سے کہا کہ تیری بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا، اب وہ کہنے لگے کہا لقمہ نہیں دے گا تو تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ٹینشن مت لے تو،
عیادت کی مکہ میں. یہی سعد ابن وقاص کی طبیعت مدینہ میں خراب ہوئی. بس اسے ہفتے میں جا رہا ہوں. میں فرمایا نہیں تیری عمر لمبی ہوگی, اللہ تجھے بہت تجھ سے کام لے گا. ہاں یہ ہے کہ تجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ہارٹ اٹیک کی سب سے پہلی تشخیص حضور نے کی ہے. تجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تجھے ہارٹ کا اثر ہوا ہے. اور فلاں حکیم کو بلاؤ. مدینہ میں ایک حکیم تھا, اس کو بلاؤ. اس کو بلا کر حضور نے کہا اجوا کھجورے لو اور اس کی جو ہے گٹلیاں نکالو, اور گٹلیاں نکال کر اس گٹلیوں کو پیسو, انہیں گٹلی کو, اور پیس کر روزانہ اس کو ایک ایک گٹلی کھلاؤ. یہ ہارٹ کا بہترین علاج ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے. چنانچہ وہ آیا, اجوا کھجورے لائی گئی, اس کی گٹلیاں نکالی گئی. اس کی گٹلیاں نکال کر جو ہے اس کا بھوسا بنایا گیا, آٹا بنایا گیا. اسی کھجور میں یعنی کھجور کی گٹلیاں نکالی ہے, اسی کے وہی آٹا جو ہے اس کو اس میں ڈال دو. یہ تو بہت اچھا ہے. یہ میں نے حدیث بیان کیا مدینہ میں, تو مدینہ والوں نے دھندا ہی شروع کر دیا اس کا. اب تو مدینہ میں اجوا کھجور کی گٹلیاں جو ہے, مدینہ میں اجوا کھجور بہت ہوتی ہیں, تو مدینہ منورے میں جب وہ گٹلیاں بھی نکالتے ہیں, جو بھی لینے آتا ہے تو اجوا کھجور, ارے بھائی تو نے 50 کلو یہ اجوا کھجور لی ہے, دھندا تو ہو گیا میرا تیرا, لیکن میں گٹلیاں نکال لوں یار. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ بھیڑ والے زیادہ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ. گٹلیاں نکال لوں تو کیوں, ارے ہم پیسیں گے اس کو اور غریبوں کو دیں گے. ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں شروع میں تو لوگ جو ہے وہ اس کو للہ فلہ کرتے تھے, اب انہوں نے دھندا بنا لیا, اب دکانیں کھل گئی. اب وہ لوگ جو ہے ڈبیاں بنا کر, تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں بیان تم نے کیا فائدہ انہوں نے اٹھایا. ارے یہ گٹلیاں پتہ نہیں اجوا کھجور کی ڈالتے ہیں, کون سی ڈالتے ہیں کچھ پتہ نہیں. تم خود خریدو نا اجوا کھجور, یہ کیوں لیتے ہو تم, یہ تیار مال کیوں لیتے ہو؟ آپ خود اجوا کھجور خریدو اور گھر پہ لاؤ, اور گھر پہ لا کر جو ہے اس کو پیسو, پیس کر کرو کام. یہ پھر میں نے یہ چالاکی چلی لوگوں کے ساتھ, بیان میں کہنے لگا. آپ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ تیار مال کیوں خریدتے ہو؟ ارے بولے مولانا کون کرے گا تیار مال, تو میں نے کہا لے لو, امیٹیشن مال لینا ہو تو. اب پتہ نہیں وہ امبر کھجور کی ڈالتا ہے یا کون سی گٹلی کی ڈالتا ہے, کیا پتہ. کہاں تو دیکھنے گیا تھا. کرنا ہے تو اجوا کھجور خریدو مدینہ کی, اور اجوا کھجور خرید کر جو ہے خود اپنے ہندوستان میں لاؤ, اس کی گٹلیاں خود نکالو سنبھال کر, اور اس کا آٹا بناؤ, اور اس کا آٹا بنا کر کوئی بھی کھجور کے اندر دے دو, کسی کو بھی ہارٹ والے کو 7 دن تک کھلاؤ. ایک دن حضرت سعد ابن وقاص کو کھلایا گیا, طبیعت اچھی ہو گئی. پھر کام کرتے رہے سعد ابن وقاص, اخیر تک کرتے رہے. یہ بہترین علاج ہے اس کا. اب جب میں نے مدینہ میں عربوں میں بیان کرتا ہوں نا, تو کبھی کبھی جو اجوا کھجور کے باغ ہوتے ہیں وہاں ہمارا بیان ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں نے بیان شروع کر دیا جی, عربوں نے دھندا ہی شروع کر دیا. تو میں نے عربوں کو کہا یار تمہارے سامنے میں نے حدیث بیان کی, یہ تفصیلی حدیث ہے جو آپ لوگوں کے سامنے تو بیان نہیں کی ہے, میں نے ان کے سامنے بیان کی. چونکہ ہم وہاں رہتے ہیں تو ہمارے پروگرام بھی باغوں میں ہوتے ہیں, کبھی کہاں دعوتیں ہوتی ہیں, بیانات ہوتے ہیں. انہوں نے پھر لوگ میرے پاس آئے, تو میں نے کہا ابھی دیکھ کوئی ادھر ادھر کی بات کرنی نہیں, 50 کلو اجوا کھجور خرید, اور حضرت سلمان والی اگر مل جاوے تو بہت اچھا ہے, نہیں ملتی تو جو بھی کھجور اجوا کھجور مدینہ کی ہوتی ہے, باہر عام طور سے نہیں ہوتی, تو یہاں سے خرید, اور خرید کر ہندوستان جا, اور ہندوستان جا کر جو اپنے اس کو جو جس کو دینا ہو دے, گٹلیاں نکال اور کر اپنا. لیکن تو بھی دھندا شروع مت کرنا وہاں, مسئلہ یہ ہے. تو ایک مرتبہ میں نے بیان کیا, بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر بھی صدقے کا ثواب. تو ہمارا ایک ساتھی تھا, 1 ہفتے تک ملنے نہیں آیا, نہ مسجد میں نہ کہیں, نہ مسجد و جماعت میں گیا. میں نے کہا وہ گیا کہاں؟ پھر آیا 1 ہفتے کے بعد. بھائی کہاں چلے گئے تھے؟ جماعت میں چلے گئے تھے, امریکہ چلے گئے تھے. جو ایسے اڑے ٹیڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کو ویسے ہی کہتے کہ امریکہ گئے تھے آپ. جس سے ہم ناراض ہوتے تھے کیا کہتے ہیں, مجلس میں آئیں گے تو کہیں گے آئیے حضرت, آئیے حضرت, آئیے حضرت. سمجھ لو کہ اس کی اصلاح ہو رہی ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ڈیوسبری میں عصر کا وضو کر رہے تھے. سلیمان جھانجی عصر کا وضو کرا رہے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف بیٹھے ہوئے, اور حافظ پٹیل بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے, حضرت وضو کر رہے تھے. ایک جماعت آئی,
اس جماعت کی شکایتیں تھی. جب وہ آئے تو حضرت جی منہ دھو رہے تھے. حضرت نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آگے جماعت یورپ دیکھ لیا. یہ جملہ حضرت جی نے کہا. بھائی یورپ دیکھ لیا. سمجھ گئے وہ لوگ کہ یورپ دیکھ لیا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت تک بات پہنچی ہے کہ جماعت نے کام نہیں کیا ہے, یہ پکنک والی جماعت تھی. تو حضرت نے فوراً سب کے سامنے کہا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھے تھے. ابا نے جو ہے سر نیچے کر لیا اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت جی نے ان کا آپریشن کر لیا. کہ حضرت سب کے سامنے حضرت جی نے کہا یورپ آپ کی جماعت نے یورپ دیکھ لیا. میں بھی کھڑا تھا وہاں. تو ابا نے کہا ان کا آپریشن ہو گیا. اب کبھی بھی باہر کی جماعت میں نام نہیں لکھائیں گے تو حضرت جی کا یہ جملہ یاد رہے گا ان کو. تو وہ ساتھی جو تھا اس کو میں نے کہا ابھی تو امریکہ گیا تھا, ایک ہفتے سے تو آ نہیں رہا ہے. ارے مولانا صدقے کر رہا تھا. کیا صدقے کر رہا تھا؟ بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا تھا. ارے میں نے کہا کبھی کبھار دینا ہے, روزانہ نہیں دینا. میں نے کہا تو بیوی کے منہ میں لقمے دے رہا تھا تو زندہ بھی ہے مر گئی وہ؟ آپ بھی پوری بات تو سمجھتا نہیں. کبھی کبھار کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے لیے نکلو منہ میں لقمہ دے کے نکلو, ظہر کی نماز کے لیے نکلو لقمہ دے کے نکلو. یہ نہیں ہے. کبھی کبھار آدمی دے دے اس پر صدقے کا ثواب. ہمارے شریعت میں تو اتنا آسان ہے. نیکیوں کا کمانا ہماری شریعت میں بہت آسان. قبول کرانا مشکل ہے. قبول کرانا مشکل ہے. اپنے دل کی دنیا آباد کرو, دل کی دنیا کو برباد مت کرو. آج ہماری بربادیاں جو ہے وہ دلوں کی وجہ سے. دل کی کھڑکی کھلی رکھو. یہ ابراہیم بن ادہم ان کے دل کی کھڑکی کھلی تھی, صرف ایک باندی کے قول کی وجہ سے ان کے دل پر چوٹ پڑ گئی. ہو 5 منٹ میں لیٹی, 5 لکڑیاں کھائیں. جو پوری رات لیٹتا ہوگا, اتنے سالوں سے لیٹتا ہوگا, کتنی لکڑیاں کھائے گا. سب کو چھوڑ چھاڑ کر بیت اللہ پہنچے اور درد بھرے اشعار کے الہی ترکت الخلق ترن فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا. اے میرے پیارے اللہ, ساری مخلوق کو چھوڑ کر میں تیرے دروازے پر آیا ہوں. بچوں کو بھی چھوڑ دیا, انہیں یتیم بنا دیا, تیری محبت میں آیا ہوں. آگے کا جملہ اس سے بہت زبردست. فلو قطعتنی فی الحب اربا, فلو قطعتنی فی الحب اربا, اربا کہتے ہیں ٹکڑے کو. فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواکا. اے اللہ, تو اگر تیری محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا تو میرے ہر بال سے اور میرے گوشت کے پوست سے, ہر جگہ سے اللہ اللہ ہی نکلے گا اور کچھ نہیں نکلے گا. اتنی تیری محبت میرے دل میں آ گئی ہے. فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواکا. تو تیرا ہی نام آئے گا, تیرے علاوہ کسی سے محبت کروں گا ہی نہیں. میں تیری محبت آ گئی میرے دل میں, اب میں تیرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کروں گا. آگے شعر پڑھا الہی عبدک اللاسی اتاکا. اے میرے پیارے اللہ, تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں آیا ہے. الہی عبدک اللاسی اتاکا, تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں آیا ہے. مقرم بالذنوب وقد دعاکا, اقراری مجرم بن کر آیا ہے اور تجھے اللہ اللہ رحمان رحمان رحیم رحیم کہتا ہوا آیا ہے. مقرم بالذنوب وقد دعاکا ان تغفر فانت لذاک اہل, ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواکا. اے اللہ, اگر تو معاف کر دے تو اس کا اہل ہے, اور اگر تو مجھے دھکا مار کے نکال دے گا تو مجھے بتا تیرا علاوہ کون سا دروازہ ہے جہاں پر میں جاؤں. سارے دروازے تو بند ہو گئے ہیں, تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ جملہ جو کہا انہوں نے, ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواکا. اگر تو دھکا مار کے مجھے نکال دے گا تو مجھ پر کون رحم کرے گا. یہ ایسا درد بھرا جملہ کہا کہ وہی ان کو بے ہوشی طاری ہو گئی. مجمع نے دیکھا ابراہیم ابن ادہم, ابراہیم ابن ادہم, ابن ادہم, ابن ادہم. لوگوں نے چیٹا چاٹی کی, یہ کیا, لیکن وہ اپنا بے ہوش پڑے ہوئے تھے حرم کے سامنے.
لوگ آ گئے، اس لیے بادشاہ تھے، سب پہچانتے تھے کہ ہمارے ملک کا بادشاہ ہے، اور جو ہے لوگ آئے. پھر یہ فارسی کے اشعار علماء نے لکھے ہیں. آواز آئی قبول است گرچہ ہنر نیست است، ہم نے تجھے قبول کر لیا اگرچہ تجھ میں ہنر نہیں ہے، تجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ سے مقبولیت مانگو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم میں ہنر نہیں ہے لیکن اللہ سے مقبولیت مانگ تو سکتے ہیں نا. اے اللہ ہوں کچھ بھی نہیں، اپنے فضل سے قبول کر لے. قبول است گرچہ ہنر نیست است کہ جزما پناہ دیگر نیست است. قبول کر لیا اگرچہ تیرے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے اقرار کر لیا ہے کہ میرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، تو نے اقرار کیا، اس تیری بات پر میں نے تجھے قبول کر لیا. بن گئے ابراہیم ابن ادہم، تھے بادشاہ. عبداللہ ابن مبارک بن گئے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. ابو یوسف جو ہے یتیم ہو گئے تھے بچپنے کے اندر، تو ماں نے بٹھا کر کہا ابو یوسف کو، بیٹا تو یتیم ہو گیا، میں بیوہ بن گئی، اب گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ اس لیے ایک دھندا ایسا کر کہ اپنا نقصان بھی نہیں ہوئے اور کام بھی بنے. کہ کیا کروں اماں؟ یہ کہا کہ کپڑے لوگوں کے لے جا، دھوبی گھاٹ پر جا کے دھو. تو ابو یوسف روزانہ کپڑے لے کے جاتے تھے دھوبی گھاٹ پر اور وہاں جا کر دھوتے تھے اور دھو کر واپس لاتے تھے. امام ابو حنیفہ ان کی درسگاہ لگتی تھی، تو امام صاحب جو ہے وہ جاتے آتے ان کو دیکھتے تھے ابو یوسف کو کہ کوئی لڑکا جاتا ہے کوئی لڑکا آتا ہے. ایک دن امام صاحب جو ہے کرسی لگا کر یا کوئی چیز لگا کر باہر ہی بیٹھ گئے. جب باہر بیٹھے تو ان کے شاگرد بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے امام صاحب کے. ابو یوسف آئے کپڑے دھو کر، تو امام صاحب نے کہا بھائی بیٹا ذرا سنو. نہیں دیر ہو رہی ہے. ابو یوسف کیا کہنے لگے؟ دیر ہو رہی ہے سب کو کپڑے دینے، تھوڑی میری بات تو سن لے بھائی. یہ کہا فرمائیے کتنے پیسے ملتے ہیں تجھ کو؟ 2 درہم. اگر میں 4 درہم دوں تو بہت اچھا، تو کل سے تو میرے پاس آ جانا. یہ ابتدا ہوئی ابو یوسف کی. تو انہوں نے کپڑا دھونا وغیرہ جو ہے وہ تو چھوڑ دیا، اور ماں سمجھتی تھی کہ باہر سے کپڑے لے کر دھو کے آتا ہے، اور روزانہ ماں کو یہ 4 درہم دینے لگی. تو ماں نے کہا اچھا بہت کپڑے دھوئے تو نے آج تو، اب تو پیسے بہت لایا. امام ابو یوسف نے کچھ کہا نہیں کہ میں کسی اور جگہ جاتا ہوں. روزانہ سبق پڑھنے کے لیے آتے تھے ابو حنیفہ کے پاس، اور پھر جو ہے جاتے ہوئے ابو حنیفہ ان کو 4 درہم دے دیتے تھے. وہ 4 درہم لے کر ماں کو دے دیتے تھے، گھر چلتا. لیکن کسی نے ان کی والدہ کے کان بھرے. کان بھرنے والے بہت ہوتے ہیں نا بھائی، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑے فتین ہوتے ہیں، سب سے بڑے قارون، سب سے بڑے فرعون جو کان بھرنے والے ہوتے ہیں، سب سے بڑے منافق. یہی جو ہے نا قوموں کو اجاڑتے ہیں، کوئی کام ہوتا نہیں ان کا، پیسے بہت ہیں. پان کے جو دکان ہوتی ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، کسی کو پان کھلا دیا، کسی کو چائے پلا دی، کسی کو جو ہے میٹھا کھلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، اور بیٹھ کر جو ہے کان بھرنے لگے یہ ہے، اور سب جگہ فتنے پھیلنے لگے. تو کچھ کان بھرنے والی عورتیں وہ آئی ماں کے پاس، کچھ سنا آپ نے؟ نہیں. آپ کا بیٹا جو کیا کرتا ہے؟ کہ وہ تو جاتا ہے کپڑے وپڑے دھوتا ہے. ارے کپڑے وپڑے کچھ بھی نہیں دھوتا، یہ کسی مولوی کے چکر میں پڑ گیا ہے، یہ کسی مولوی کے چکر میں پڑ گیا ہے. اچھا کون سا مولوی؟ یہ کہو ابو حنیفہ ہے نا، درس دیتا ہے، روزانہ وہاں جاتا ہے. اچھا تو ماں نے جو ہے ابو یوسف سے تو پوچھا نہیں. ابو یوسف جو نکلے تو ماں بھی سمجھ گئے نا، ارے سمجھ گئے، پیچھے ابو یوسف جا کر بیٹھے. اب جب ابو یوسف جا کر بیٹھے تو ماں بھی آ گئی، اور ماں نے آ کر سب کے سامنے ابو حنیفہ کو ایسا لتاڑا، میرے بچے کو خراب کر رہے ہو، یہ بچہ یتیم ہے. اور ابو حنیفہ خاموش. میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کوئی بھی آپ کو ستائے، کوئی بھی آپ کو گالی دے، کوئی بھی برا کہے، صبر کر لینا، جھیل لینا. صبر سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، صبر سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. خاموش رہنا، جواب مت دینا. جواب دو گے معاملہ بھڑکے گا.
خاموشی سے جھیل جاؤ جھیل جاؤ جھیل جاؤ. ہم پر بھی حالات بہت آئے. قرآن کا ترجمہ کر رہا تھا، حالات آئے. واٹس ایپ کا سبق شروع کیا، حالات آئے. یہ کیا حالات، ہم جھیلتے رہے. خاموش. آج اللہ کا شکر ہے جو مخالفت کرنے والے تھے وہی جو ہے سبق سنتے ہیں، ان کی فیملی سبق سنتی ہے. مومن کا ہتھیار لکھ رہا تھا میں، تو ساتھی آئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے دعوت کے کام میں یہ کیا؟ غصے میں، دعوت کے کام میں یہ کیا تم نے شروع کر دیا؟ تو میں نے ان کو کہا آپ اپنا کام کرو، مجھے کرنے دو. مومن کا ہتھیار تم اپنا کام کرو، امریکہ جاؤ، افریقہ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، خوب بیان کرو، مجھے کہیں جانا نہیں ہے، تم مجھے کام کرنے دو. مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب میں آئے، اس وقت زندہ تھے مولانا، میں مدینہ میں تھا. مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب میں آئے مدینہ میں، اور کہا بھی مومن کا ہتھیار جلدی جلدی پوری کرو، اور یہ مومن کا ہتھیار تم نہیں لکھ رہے ہو، یہ میں لکھ رہا ہوں. یہ مولانا زبیر صاحب نے خواب میں آ کر کہا مجھے، یعنی. اور وہ ساتھی ہمارے ناراض ہو رہے تھے، یہ کیا. اور وہ کتاب جو ہے وہ چھپ بھی گئی. اچھا ہم جو ہے مومن کا ہتھیار جو ہے بہت ہی چھپا کے رکھتے تھے، بہت بڑا جرم کیا ہے. جیسے چھپا کیا رکھتے تھے؟ الٹی رکھتے تھے، الٹی. اور کبھی خبر کیا کرتے تھے، اس کے اوپر کور چڑھا دیتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ کور، تاکہ کوئی دیکھے نہیں کون سی کتاب ہے. کور چڑھا دیتے تھے. تو اور باہر جب نکلتے تھے نا، تو جو بھی ملا ہے، جو بھی آدمی ملا راستے میں، السلام علیکم، کہاں کے ہو بھائی؟ مالیگاؤں کا. یہ کتاب ماشاءاللہ دی ہے، بہت اچھا. کسی کو 2 دے دی، کسی کو 3 دے دی. جماعتیں آتی تھی نا، کسی کو 4 دے دی، کسی کو 5 دے دی. ایسے ہی پھیلتی گئی. لیکن ابھی اور وہ جو غصہ ہونے والے تھے وہ ڈنڈا لے کر آئے تھے میرے پاس. یہ کہا کیا کر تم نے شروع کر دیا یہ سب. میں نے کہا تم اپنا کام کرو، مجھے کرنے دو. پھر وہ جو ہے غصے میں وہ بھی چلے گئے، میں بھی چلا گیا. 2 سال کے بعد وہ خود میرے پاس آئے. ارے میں ولی یونس، تمہاری کتاب ہے نا مومن کا ہتھیار، وہ دو نا بھائی. بھائی کیوں دوں؟ ارے میں گھر جاتا ہوں تو میری بیوی، بیٹیاں، بہویں، یہ سب یہ کتاب لے کے بیٹھتے ہیں. اب پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے پہنچی ہے. اب وہ مجھے کہا ہے انہوں نے کہ بھئی تم جا رہے ہو دہلی مرکز پر، تو مولانا یونس صاحب سے یہ کتاب ضرور لے آنا. ارے میں نے کہا بھائی تم تو ڈنڈے بہت مارتے تھے نا، بہت مخالفت کرتے تھے، تو یہ کھڑے کھڑے کیا کہنے لگے، ہنسے. یہ کہا مولانا یونس تم کو جتنے بھی ڈنڈے مارے جائے تم سدھرنے والے نہیں ہو، تو اپنا کام کرو گے. ابھی شاید رکھنا، دین کا کام کرنا، کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کو گالی دے، آپ کو کچھ بھی کرے، خاموش، صبر، جھیلو. امام ابو حنیفہ نے جھیلا. وہ عورت ہے، بڑے بڑے شاگرد ہیں امام صاحب کے، حکومت ان کے قبضے میں، امام صاحب کے سارے بڑے بڑے پولیس والے ان کے درس میں آتے تھے، قاضی آتے تھے، سب آتے تھے. امام صاحب تھے، امام صاحب ہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کئی دنیا کی جگہوں میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بات تو اپنی ہے الحمدللہ، لیکن امام ابو حنیفہ کی قبر پر بھی گئے تھے. ہمارے قافلہ چلا تھا، بغداد، عراق، شام، بیت المقدس، لمبا ایک سفر ہوا تھا حضرت جی کا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا قافلہ ساتھ تھا. اس جگہ اجتماعات ہوئے تھے، وہ دور تھا اجتماعات کا. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے تھے امام صاحب کی قبر پر، امام ابو حنیفہ کی قبر پر. جب وہاں سے سلام پڑھ کے نکلے تو امام حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں نے جتنا نور یہاں دیکھا ہے اتنا عام قبرستان میں نہیں دیکھا. نور تھا یہاں. پھر فرمایا کہ ایک تو مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کی قبر پر جب جاتا ہوں تو مجھے بہت نور محسوس ہوتا ہے. اور ایک یہاں امام ابو حنیفہ کی قبر پر بہت گہرا ان کا علم تھا امام صاحب کا. لیکن ایک عورت ڈانٹ رہی ہے امام صاحب کو، شاگرد بیٹھے، ابو یوسف بھی بیٹھے، سب بیٹھے، اور حضرت جو ہے خاموش. جب وہ چپ ہو گئی تو پھر امام صاحب نے ابو یوسف سے کہا اپنی والدہ کو لے جاؤ اور ایک مرتبہ مجھے جو ہے اپنے گھر پر بلا لینا، میں وہاں آ کر بات کروں گا امی سے. سب کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں. تو امام، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، نہیں آنا میرے گھر پر. غصے میں تھی نا، میرے گھر پر نہیں آنا. اچھا ٹھیک ہے. ابو یوسف سے کہا تمہیں ترتیب بنا لینا. تو امام ابو یوسف نے جا کر بہت سمجھایا ماں کو، ماں یہ بہت بڑے آدمی ہے، سب کے سامنے ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں. اور ان کا ظرف تھا کہ یہ خاموش رہے.
اچھا بولا تیرے استاذ کو. تو پردے کے ساتھ امام صاحب نے بات کی, اور بات کیا کی, امی تمہارے بچے کو میں فقیر نہیں بنا رہا, تمہارے بچے کو ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ دوپہر کے وقت میں فالودہ پیے گا. اس وقت میں یہ مالداری کی نشانی ہوتی تھی. لڑکیوں کو جو شادیاں ہوتی تھی, مانگے ڈالے جاتے تھے, تو یہ پوچھا جاتا تھا کہ بھئی تمہارے ہاں فالودہ کب کب بنتا ہے. اگر کوئی یہ کہے رات کو بنتا ہے, صرف ایک وقت بنتا ہے, تو اتنا مالدار نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمارے یہاں تو دوپہر کے کھانے میں بھی فالودہ ہوتا ہے, ہاں یہ مالدار ہے. تو دوپہر کو تمہارا لڑکا جو ہے فالودہ پیے گا, میں ایسا علم سکھا رہا ہوں, اس لیے اس کو میرے پاس بھیجتی رہو, اور اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. ابو حنیفہ تو مالدار تھے نا, تمہارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا. پھر یہ ابو یوسف یہ ٹاپ 1 بنے, اور ٹاپ 1 بننے کے بعد قاضی القضات بنے. قاضی القضات بننے کے بعد گھر پر جب ہارون رشید نے انہیں قاضی القضات بنایا, تو روزانہ دوپہر کے وقت میں ہارون رشید ان کے لیے فالودہ بھیجتا تھا. جب فالودہ آتا تو ماں ان کی اندھی ہو چکی تھی, ماں کے پاس روتے ہوئے آتے اور کہتے کہ امی یہ دیکھو فالودہ آ گیا, میرے استاذ کی بات پوری ہو گئی. تو ماں بھی روتی تھی کہ کیسا استاد ملا. اس لیے یاد رکھنا کہ کچھ پتہ نہیں کب کس کا وقت آئے, کس کو اللہ کب ہدایت دے دے. حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا بہت خراب, ماں جو ہے بیوہ ہو گئی, باپ بہت مالدار تھا, ایک لڑکا تھا. ماں نے اس لڑکی کی وجہ سے شادی نہیں کی, تربیت کی وجہ سے. کبھی میں شادی کروں گی تو میرے بچے کا کیا ہوگا, میرے مال کا کیا ہوگا, وہ دوسرا شوہر آئے گا سارا مال جو ہے لے جائے گا, سب دبا لو گے. تو یہ کہا کوئی بات نہیں, بچے کی تربیت کی. لیکن وہ بچہ جتنا وہ اچھا بنانا چاہتی تھی اتنا ہی برا بنا, اتنا ہی خراب. تو کتابوں میں لکھا ہے یہ ماں حسن بصری کے پاس لے جاتی تھی, چونکہ ماں مالدار تھی, حسن بصری کو بہت ہدیہ دیتی تھی. ماں کے پاس لائی اور حسن بصری سے کہا کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے, میرے شوہر کو تو آپ جانتے ہو, اب یہ جو ہے اتنا خراب ہو گیا ہے, آپ کچھ نظر ڈال دو, کچھ دعا کر دو. تو حسن بصری گلے سے لگاتے تھے اس کو, بیٹا ایسی زندگی نہیں گزارا کرتے, کیا فائدہ, ایسی زندگی نہیں گزارا کرتے. لیکن وہ بیٹا یہاں وعدہ کرتا تھا, گھر جا کر بھی بھول جاتا تھا, گھر جا کر بھول جاتا تھا. ایک مرتبہ اس کو بیماری لگ گئی, یہ کتابوں میں لکھا ہے. بیماری ایسے لگی کہ موت کا وقت آ گیا. اب وہ لیٹا ہوا ہے اور ماں کو کہہ رہا ہے امی مجھے لے جاؤ حسن بصری کے پاس, اب تو میرا وقت آ گیا ہے, میں جا رہا ہوں. ماں نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں لے جاتی, مجھے بھی شرم آتی ہے, کتنی مرتبہ لے گئی. یہاں تک اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے یہی جملہ کہا, اے اللہ میں تیرا بہت خراب بندہ ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. اے میری ماں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا, میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی زیادہ عذاب ہوگا. مجھے تو بنگلے میں کہیں دفن کر دینا اور کسی کو بتانا بھی مت, اور تم میرا کام یہی کر دینا, تم مجھے کہیں مت لے جانا, بس اب میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر اللہ اللہ کلمہ پڑھتا وہ آدمی لڑکا مر گیا. وہ لڑکا مرا, تھوڑے دیر کے بعد کسی نے دستک دی. ماں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر حسن بصری. ارے حضرت آپ میرے دروازے پر کیسے آ گئے؟ آپ یہ فرمایا میں تفسیر مجھے بیان کرنی تھی, تو میں قرآن کھول کے بیٹھا تھا, شاگرد سب بیٹھے تھے, اور میں جو ہے تھوڑی سی میری جھپکی لگی, آنکھ لگی, تو کسی کہنے والے نے کہا میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے, جا کر جنازہ پڑھو. تو میں نے خواب میں پوچھا کون سا ولی؟ تو ولی اب تمہارے بیٹے کا چہرہ دکھایا گیا, اس کا انتقال ہو گیا ہے, جا کر جنازہ پڑھو. میں آیا ہوں. چنانچہ امام حسن بصری نے ہی اس کی تکفین کی, اس کو لے کر گئے, تدفین کی, اور وہاں امام حسن بصری نے ہی جنازے کی نماز پڑھائی, اور سارے کے سارے اس کی ماں بھی خوش ہو گئی. اور وہ رات کو جو حسن بصری سوئے تو خواب میں دیکھا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا.
جس نے جنازے کی نماز پڑھی اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور جس پر پڑھی گئی اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور یہ لڑکا جہاں دفن ہوا ہے وہ سارے قبرستان والوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ۔ نا امید مت ہونا، دل بڑا رکھنا، دل صاف رکھنا، چپکے اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانا، میری نصیحت یاد رکھنا، چپکے ایک آنسو بہا کر کہنا اے اللہ میں بہت خراب ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ بڑے بڑے کام لے گا، یہ یاد رکھنا، بڑے بڑے کام اللہ لے گا، بڑے بڑے کام، لیکن کب؟ جب ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ موت کا آنا یقینی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، موت کا آنا جتنا یقینی ہے آدمی اس سے اتنا ہی غافل ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں مومن نہیں ہے۔ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے، مومن کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ ایمان تو وہ ہے کہ جو اللہ رسول بیان کرے، اس لیے وہ ایمان کی طاقت اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ ایمان کی طاقت ہوگی تو آدمی نہ مال کو دیکھے گا نہ کپڑے کو دیکھے گا، وہ کہے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ بس ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں۔ بلخ، یہ ابراہیم بن ادہم پر مجھے یاد آیا، ابراہیم بن ادہم جب چلے گئے تو بلخ کا دوسرا امیر آیا، وہ امیر تھا آڑا ٹیڑھا، اس نے سارے مسلمان، بلخ میں یہودی بھی رہتے تھے، بلخ کے اندر عیسائی بھی رہتے تھے، جیسے ہمارے ہندوستان میں یہودی عیسائی بھی رہتے تھے، آہستہ سے چلے گئے۔ ان کو جب نکالا گیا سب جگہ سے، کوئی مدینہ جا کر بس گیا، کوئی خیبر میں جا کر بس گیا، مکہ میں نہیں گئے لوگ، مکہ میں عیسائی گئے، مدینہ میں یہود بسے رہے، اور کوئی یہاں گیا، کوئی یہاں گیا، کوئی یہاں گیا۔ ان کی مستقل ایک تاریخ ہے جو علماء نے لکھی ہے۔ تو بلخ میں یہودی بھی رہتے تھے، تو بلخ کے یہودیوں سے وہ بادشاہ، وہ امیر مدینہ بلخ بہت خوش، مسلمانوں سے خوش نہیں، مسلمانوں سے خوش نہیں۔ اس نے اعلان کیا جتنے مسلمان ہیں مجھے یہ ٹیکس دیں تو میں بلخ میں رکھوں گا، اور اگر ٹیکس نہیں دیا تو میں میرے بلخ سے نکال دوں گا۔ سارے مسلمان پریشان، ارے بھی اتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے بلخ میں، مدرسے ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، درسگاہیں ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ بات گیا میرے بلخ کے پاس، یہ کچھ کم کرو پیسہ، کچھ بھی کم نہیں۔ یہودی بغیر ٹیکس کر رہے ہیں، عیسائی بغیر ٹیکس کر رہے ہیں، نصرانی بغیر ٹیکس کر رہے ہیں، تم نہیں، تم لوگ جو ہے ٹیکس بھرو تو رہو، ورنہ جاؤ جہاں جانا ہے وہاں جاؤ۔ بہت پریشان ہوئے، کیا کریں؟ تو بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، بھی کیا کرنا چاہیے، اب ملک کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو کوئی جنات آیا یا کوئی حاطف غیبی یا کوئی ایسا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں تم بہت پریشان ہو، تم جو ہے نا ہرات چلے جاؤ، ہرات۔ آپ اس میں دیکھنا یوٹیوب پر یا گوگل پر کہیں ہرات لکھنا، آپ کو آ جائے گا۔ تم ہرات جاؤ، اور میں ایڈریس دیتا ہوں، وہاں ایک لڑکی ہے، اس سے جا کر یہ بات کرو، وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گی۔ ارے صاحب چلو بھی ہرات چلو۔ اب بلخ سے ہرات بہت دور، بڑے پریشان، کیسے جاویں، خیر گئے، محنت کر کے گئے، اس لڑکی کے پاس پہنچے، اور لڑکی ٹائم لیا، ٹائم لینے کے بعد اچھا اس کا مکان بھی کوئی بڑا شاہی محل نہیں، کہ شاہی محل ہوتا ہے نا، شاہی محل نہیں، کیا چاہیے؟ آواز نہیں جا رہی؟ اچھا، اب لوگ بہت پریشان، بھئی کہاں ہے وہ لڑکی؟ یہ کہ وہ گھر ہے۔ ارے یہ لڑکی، اس کا گھر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کپڑے کا ٹھکانہ نہیں، مکان کا ٹھکانہ نہیں، کہ کیا ہمارا مسئلہ حل کرے گی؟ وہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ جب کسی نے کہا ہے تو جاؤ بات کرو اس سے۔ خیر ٹائم لیا، پردے کے ساتھ بات کی، ہم بہت پریشان ہیں، بلخ سے آئے ہیں، ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان جب آتا ہے تو پھر آدمی نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ آدمی اپنی ذات کو دیکھتا ہے، نہ اپنے مقام کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ ہمارے لیے اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجموع میں کہتے تھے، اتنا ایمان کا سیکھنا
ہر عاقل مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض عین ہے جو ایمان اس مسلمان کو حلال پر کھڑا کر دے اور جو ایمان اس مسلمان کو حرام سے روک دے۔ خیر یہ علماء گئے، دستک دی، باندھی آئی، جگہ بھی آپا سے ملنا ہے ہمیں، اچھا بیٹھ جاؤ، پردہ رکھوایا گیا اور جو بیٹھے، کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بلخ کا امیر ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور اتنا ٹیکس مانگ رہا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، تو کسی نے ہمیں کہا ہے کہ بھی تم مدد کرو، کچھ پیسے دو، کچھ دو۔ ہاں بولے اللہ تعالیٰ اللہ مدد کرے، خیرہ، یہ جملہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ عربوں کے یہاں کوئی بات ہوتی ہے نا تو جملے میں یہ کہے خیرہ، کوئی مسئلہ ہے جب تشکیل کرتے ہیں بھی آپ کو فلاں جگہ جماعت میں جب وہ جملہ کہے خیرہ، اس کا مطلب کہ ڈن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈن۔ کوئی بات کرو، کوئی بھی چندہ لینے جاوے یا کوئی بھی جاوے یا بڑے آدمی سے ملے تو فون پر کہے کہ انشاءاللہ خیرہ، مطلب کہ اٹ از اوکے، آپ نے جو کہا ہے وہ اوکے۔ تو لڑکی نے کہا کہ انشاءاللہ خیرہ۔ اب یہ لوگ سمجھے نہیں انشاءاللہ خیرہ کا کیا مطلب ہے، یہ بھیمڑی والا بیچارہ ہوتے کیا سمجھے گا کہ خیرہ کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ اس نے کہا انشاءاللہ خیرہ، یہ جملہ کہہ کر وہ لڑکی تو اندر چلی گئی اور باندھی کے ساتھ اس کھانا پینا جو تھا وہ رکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ لوگ کھا چکے تو وہ ایک چادر لے کر آئی، چادر، اور چادر لے کر ان کو دی کہ یہ چادر لے جاؤ، اور جو بلخ کا امیر ہے اس کو تم یہ چادر دے دو تو تمہارا قرضہ سارا ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے، میں ہاتھ میں پکڑ لوں۔ ماشاءاللہ مجمع اچھا آ گیا، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ میں تو دل کھول کے بیان کروں گا بھائی، آج میں رات دیکھوں گا نہیں، دن نہیں دیکھوں گا، میرے دل میں جو ہے وہ بیان کروں گا، لیکن ٹائم پر چھوڑ دوں گا، فکر مت کرنا، میری بات دھیان سے سنو، بس میری اتنی درخواست ہے، سنو گے انشاءاللہ بھائی؟ میں کوئی لڑائی والی بات نہیں کروں گا، کوئی فتنے والی بات نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ آپ کو ایسا اچھا ہدیہ دے کے جاؤں گا کہ آپ کی قیامت تک آنے والی نسلیں چمک جائے گی انشاءاللہ۔ تو لڑکی نے کہا خیرہ، اکرام کیا، اکرام کر کے چادر دی، یہ کہا یہ چادر لے جاؤ۔ وہ بیچارے علماء جو تھے سیدھے سادے تھے، انہوں نے کہا یہ چادر اور ہم امیر بلخ کو دیں گے، لیکن اس سے ہمارا قرضہ کیسے ادا ہوگا، اس کی کیا قیمت؟ تو لڑکی نے کہا کہ تم اس چادر کو مت دیکھو، اب تم چلے جاؤ، وہ بادشاہ سمجھ جائے گا۔ خیر یہ لے کر آئے، گئے امیر بلخ کے پاس اور وہاں جا کر چادر رکھ دی کہ بھئی یہ چادر ہے۔ تو امیر بلخ نے کہا اوہو، یہ تو بہت قیمتی چادر ہے، یہ کہاں سے لائے تم؟ یہ فرمایا کہیں سے بھی لائے ہو، لیکن ہمارا جو ٹیکس ہے وہ لے لو، تاکہ کم سے کم، اس نے ایسا ٹیکس مانگا تھا کہ تم یہ ٹیکس دے دو، 10 سال تک رہو، 10 سال تک میں چھیڑوں گا نہیں۔ تو وہ علماء نے کہا 10 سال تک پتہ نہیں زندہ بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، بھئی ابھی تو مسئلہ حل کر لو، 10 سال کے تو ٹینشن فری کر لو۔ چادر رکھی، بھئی کہاں سے لائے تم؟ یہ کہا فلاں جگہ گئے تھے ہرات میں، فلاں لڑکی کے پاس گئے تھے، اس نے دیا، تو اس کے دل پر چوٹ لگی، امیر بلخ کے دل پر۔ اس نے کہا کیوں ہو، میں بادشاہ ہوں، میں جو ہے اس سے زیادہ خرچ کر سکتا ہوں، ایک لڑکی جب خرچ کر سکتی ہے تو میں بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ چادر واپس کر دی اور یہ کہا تمہارا سارا ٹیکس معاف، 10 سال نہیں 100 سال تک رہو، تمہاری نسلیں رہیں، جاؤ، تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ علماء تو خوش ہو گئے۔ اب یہ چادر کیا کریں؟ اللہ والے تھے، سمجھ گئے نا، چالاکیاں تو تھی نہیں، ہوشیاریاں تو تھی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ آج تو آدمی 5 جوتے بھی نہیں چھوڑتا کہ چادر کا کیا کریں۔ اللہ والے لوگ تو خدا نہ خواستہ آج کے دور کا ہوتا، ارے کسی کو پتہ نہ چلے یار، وہ لڑکی کو کہاں پتہ چلے گا، یہ اپنی بلڈنگ بھی کھڑی کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے نہیں تھے، اللہ والے تھے، سیدھے سفر کر کے پھر پہنچے، اور پہنچ کر اس لڑکی سے کہا کہ آپا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے جو ہے بہت احسان کیا ہم پر، ہمارا کام ہو گیا، بادشاہ نے جو ہے ہمارا ٹیکس معاف کر دیا، اور یہ چادر آپ کی ہم واپس لے کر آئے ہیں۔ تو لڑکی نے اندر سے جواب دیا محلن، یہ چادر باہر رکھو، مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑ چکی ہے۔ جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو
میں اس کو اپنے گھر میں نہیں لاتی۔ بہت قیمتی چادر تھی وہ، اور اس کا قصہ وہ چادر پھر جو ہے امام راضی کے زمانے میں یہ چادر نکلی۔ اچھا، پھر ایک وصیت کی اس لڑکی نے یہ وصیت کی کہ یہ چادر میں تو رکھوں گی نہیں، لیکن اس کی قیمت بہت آئے گی، اس لیے تم جو ہے اس کے مدرسے بناؤ اور مسافر خانے بناؤ، اس کے جو بھی دواخانہ مسجدیں بناؤ۔ چنانچہ آپ افغانستان کا سفر کیا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ ایران کا، افغانستان کا، وہاں آپ جاؤ گے تو آپ کو جو ہے کئی جگہوں پر ملے گی چادر والی مسجد نمبر 1، چادر والی مسجد نمبر 2، چادر والا ہسپتال نمبر 3۔ کئی ہسپتال بنے اس کو بیچ کر، اور کئی جو ہے مسجدیں بنی، کئی جو ہے خانقاہیں بنی، کئی کتب خانے بنے، پھر بھی پیسے بچ گئے۔ کہہ رہے ابھی اس کو کیا کریں؟ تو میرے ایک بادشاہ آیا، اس بادشاہ نے کہا ہراتمی، اس بادشاہ نے اچھا یہ چادر کیا تھا اس میں؟ اصل میں طواف کرتے کرتے ایک جنات بادشاہ اس پر عاشق ہو گیا تھا، یہ لڑکی پر طواف کرتے کرتے جنات بادشاہ وہ بھی کر رہا تھا اور یہ بھی کر رہی تھی، تو اس نے مہر میں یہ چادر دی تھی، اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ قصہ بھی لمبا ہے، کیسا عاشق ہوا، کیا ہوا، یہ دوسری مرتبہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو خالی یہ حالات کا سن لو آپ۔ اتنے زیادہ یعنی وہ علماء جو چادر لے کر گئے تھے وہ بھی زندہ تھے، مسجدیں بنی، یہ بنا وہ بنا، آخر میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، بھارت میں جا کے لکھو جامع مسجد، وہ بہت بڑی مسجد ہے، اس میں چادر کا بہت زیادہ پیسہ حصہ لگا۔ جب بادشاہ تھا اس نے جو ہے کہا کہ میں بھی اس میں پیسہ لگاؤں گا، بہت بڑی جامع مسجد بنائی۔ جب بھی ہمارا سفر ہوتا ہے تو جامع مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے، پتہ چلے پالم پوری، چھوٹے پالم پوری کہتے ہیں مجھ کو وہاں، اور کہتے ہیں آج کے سبق والے پالم پوری، ابا کو تو سب جانتے ہیں نا، اب ہمیں لوگ آج کے سبق والے، تو وہ چکا افغانستان سب جگہ سبق پہنچتے ہیں الحمدللہ، بہت اکرام کرتے ہیں وہاں تو اتنے وہ اخروٹ اور تمہارے وہ ہوتے ہیں نا، وہ اتنا دیتے تھے، میں ان کو کہتا ہوں کہ اتنا سارا ہوائی جہاز میں کیسے لے جاؤں گا میں؟ ارے ہدیہ دینے کا طریقہ بھی سیکھو، میں ہدیہ دینے کا طریقہ بھی سیکھو۔ یہ تم نے جو 100 کلو اخروٹ دے دیا، 100 کلو پورا دے دیا، کون لے جائیں گے اس کو بانٹ دینا اپنے یہاں۔ ہدیہ دینے کا طریقہ، ٹورنٹو ہم گئے تو وہاں وہ لوگ جو ہے وہ ہدیے لے کر آئے، جب سفر کا دن ہوتا تو ہدیے کیا لائے؟ کوئی ڈنر سیٹ لایا، کوئی کمبل لایا، تو میں نے کہا گجراتیوں کو ابھی بھی عقل آئی نہیں ہے، اور تم لوگ گجراتی ہو یار، یہ ہدیہ دینے کی چیز ہے؟ ارے مول صاحب آپ وہ قیمتی شہر ڈالر آپ ہو نا، آپ وہ آئے تو یہ کیوں دیتے ہو تم؟ ڈالر کو اٹھانا آسان ہے، اس کو اٹھانا مشکل ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو وہاں اس نے بادشاہ نے مسجد بنائی، جائے مسجد زبردست، اور بہت خرچ کیا، یہ چادر والا پیسہ بھی لگا، وہ بھی لگا۔ جب بادشاہ مسجد بنا چکا تو پھر اس بادشاہ سے کسی نے کہا اتنی بڑی مسجد تو نے بنائی ہے، یہ مسجد کے لائق امام بھی ہونا چاہیے، امام ڈھونڈ بھائی، ایسا امام کون آئے؟ بڑی جیسی مسجد ویسا امام بھی ہونا چاہیے، خطبہ بھی ایسا دے، بیان بھی ایسا کرے، تو یہ امام ہونا چاہیے ایسا۔ تو لوگوں نے کہا امام راضی ہے اس وقت میں زندہ، اس وقت امام راضی زندہ تھے، کہ امام راضی زندہ ہے، روزانہ وہ تفسیر بھی کرتے ہیں، ان کو تم کسی طریقے سے لے آؤ۔ اور وہ بادشاہ کی حکومت میں تھے، یعنی امام راضی کا بادشاہ بھی یہی تھا۔ تو بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ امام راضی کے علاقے کا سفر کیا اپنے گھوڑوں پر۔ امام راضی جس شہر میں رہتے تھے اس شہر میں امام راضی اپنی مسجد میں تفسیر کرتے تھے، تو پورا شہر مرد و عورتیں ان کی تفسیر میں آ جاتی تھی۔ جب دیکھا جائے کہ بازار میں کوئی نہیں ہے، دکانیں کھلی ہوئی نہیں ہے، 11 بج گئے، کوئی دکھ نہیں رہا ہے، سمجھ لو کہ تفسیر ہو رہی ہے۔ اور اگر جو ہے بازار کھلے ہوئے ہیں، لوگ گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، سمجھ لو کہ تفسیر ختم ہو گئی ہے۔ یہ ترتیب تھی۔ بادشاہ جب داخل ہوا تو بازار سارے کے سارے بند۔ بادشاہ نے کہا بھی بند کیوں ہے؟ یہ کہ تفسیر ہو رہی ہے امام صاحب کی۔ اچھا، بادشاہ نے کہا چلو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بادشاہ تفسیر میں گیا، مجمع بھرا ہوا تھا، پیچھے بادشاہ بیٹھ گیا جا کر۔ اب جب لوگ نکلے تو لوگوں نے دیکھا بادشاہ آیا ہے، تو لوگوں نے جلدی سے خبر دی امام راضی کو، حضرت بادشاہ سلامت آئے ہیں۔ اچھا بھی بادشاہ کیوں آیا یہ تو بھی پتہ نہیں، لیکن بادشاہ سلامت آئے ہیں۔
چنانچہ وہ بادشاہ خود ملنے کے لیے آیا امام راضی سے. امام راضی نے کھڑے ہو کر بہت استقبال کیا. اہلاً سہلاً ماشاء اللہ، بادشاہ سلامت، اس کا تو اکرام کرنا چاہیے. بیٹھے تو امام راضی نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. یہ کہا کہ امام صاحب میں نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی ہے، اس میں وہ چادر والا پیسہ بھی لگا ہے. معروف تھا چادر والا پیسہ بھی لگا ہے، اور میں نے اپنا پیسہ بھی لگایا. اب میں سوچتا ہوں کہ کوئی اچھا امام ہمیں مل جائے. تو ہمارے ذہن میں آپ آئی کہ آپ کو لے کے میں جاؤں، وہیں پر آپ کا مکان بنا دوں، وہیں پر آپ کو رکھوں، وہیں آپ رہیں. اور آپ تو امام صاحب نے فوراً کہہ دیا نا بھائی میں تو نہیں جا سکتا، لیکن میرے شاگرد سب یہاں موجود ہیں، میں فقیر آدمی اپنی فقیری کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے بیوی بچے لڑکے لڑکیاں پوتے پوتیاں سب یہاں ہیں، سب میرے شاگرد یہاں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر وہاں کیسے ہوں. بادشاہ نے کہا سوچو. یہ کہا نہیں اس میں سوچنے کی بات بھی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا استخارہ کرو. یہ کہا استخارے کی بات بھی نہیں ہے، مجھے جانا ہی نہیں ہے تو استخارہ کیوں کروں؟ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہی نہیں ہے تو کیوں استخارہ کرے بھائی؟ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں لڑکی استخارہ کر رہا کہ مجھے کرنی ہی نہیں ہے. آپ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے؟ میری آپ کو ہی نہیں لگتی تو دل کو کیا لگے گی؟ یہ مجھے کرنا ہے استخارہ. امام راضی نے کہا مجھے مشورہ بھی نہیں کرنا، مجھے استخارہ بھی نہیں کرنا. خیر بادشاہ جو ہے بہت ہی اس کی ہمت پست ہوئی، کیا کریں. لیکن کچھ خادم ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں. کچھ خادم بادشاہ کے پاس چلے گئے اور یوں کہا امام راضی مانیں گے نہیں، لیکن ایک اگر تم پوائنٹ رکھو تو فوراً وہ ہاں کہہ دیں گے. کہ کیا؟ اگر تم یہ کہو کہ میں نے اتنی بڑی جامع مسجد بنائی ہے، اس کے قبلے میں علماء کا بہت اختلاف ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ یوں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ یوں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ یوں ہے. اب وہ اختلاف آپ آؤ گے تو ہی دور ہوگا، آپ کے بغیر وہ اختلاف دور نہیں ہو سکتا. یہ کہو حضرت مان جائیں گے. خادم کو دکھتی رکھ معلوم تھی، تو دوسرے دن بادشاہ آیا تفسیر میں. دوسرے دن امام راضی نے اس بادشاہ کو اپنے قریب بٹھایا. بادشاہ ہے، تفسیر کرتے رہے. اب جب تفسیر سے فارغ ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت وہ مسجد میں جو دعوت دینے میں آیا تھا، اصل میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے مسجد بہت شاندار بنائی ہے، اور لیکن قبلے میں اختلاف ہو گیا ہے وہاں. جب یہ کہا قبلے میں اختلاف ہو گیا تو امام صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ کیا اختلاف ہوا؟ یہ کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ یوں ہے، کچھ کہتے ہیں یوں ہے، کچھ کہتے ہیں یوں ہے، کچھ کہتے ہیں یوں ہے. وہ تب آپ آؤ گے تو آپ فیصلہ کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو امام صاحب نے کہا پھر تو میں آؤں گا. یہ قبلے کا اختلاف ہے، مسلمانوں کا اختلاف ہے تو میں انشاءاللہ سفر کروں گا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. بتائی شرطیں کہ میرے جتنے شاگرد ہیں ان سب کو لے کے آؤں گا. بادشاہ تھا، ہوتا کا کوئی بات نہیں، ان کا سب کے لیے اونٹنی گھوڑے کا انتظام بھی آپ کو کرنا ہوگا. حضرت آپ جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میری مسجد میں آ جاؤ بس. تو امام صاحب نے کہا اختلاف ہے نا؟ ہاں حضرت اختلاف ہے. بولے مسلمانوں میں جہاں اختلاف ہوگا تو اختلاف کی وجہ سے تو اللہ کی رحمتیں آتی نہیں ہے. میں آؤں گا وہ اختلاف دور کرنے کے لیے. امام راضی نے سفر کیا، اپنے شاگردوں کو لیا، اپنی بیوی بچے جو بھی ان کے تھے سب کو لیا، اور سب کو لے کر جو ہے یہ وہاں پہنچے جہاں پر جائے مسجد تھی اور جو بنائی تھی اس نے. تب بادشاہ تھا، اس نے حکم دے دیا ان کا استقبال کرو. شاندار استقبال ہوا. کبھی امام راضی نے اس قسم کا استقبال دیکھا نہیں تھا، کبھی ان کے شاگردوں نے اس قسم کا استقبال دیکھا نہیں تھا. اور امام راضی داخل ہوئے. بادشاہ نے کہا حضرت کل سے فجر کی نماز، کتابوں میں لکھا ہے یہ مغرب کے وقت پہنچے تھے وہاں اور عشاء کی نماز پڑھی. اپنے جہاں ٹھہرایا تھا بادشاہ نے کہا کل سے فجر کی نماز آپ پڑھانا شروع کریں، پورا شہر آئے گا تو آپ کی بات بھی سن لے گا. تو کہا بہت اچھا. امام راضی نے فجر کی نماز پڑھانی شروع کی. اب فجر کی نماز پڑھانے کے بعد تفسیر کرنا بھی شروع کر دیا وہیں. تو معروف تو تھے، لوگ تو پہچانتے ہی تھے. تو سارے کے سارے لوگ آئے. 10 دن تک امام راضی نے نماز پڑھائی. کتنے دن تک بھائی؟ اب بادشاہ کو بلایا. یہ کہا بادشاہ سلامت، آپ تو کہتے تھے کہ وہ امام قبلے کا اختلاف ہے، کسی نے اختلاف تو کیا نہیں.
بھئی آپ تو کہتے تھے قبلے کا اختلاف ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں، کوئی اختلاف تو کر نہیں رہا۔ تو بادشاہ نے کہا اصل میں یہ ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھائی تو سب اس قبلے پر متفق ہو گئی۔ تو امام راضی نے کہا جب متفق ہو گئے تو ہماری چھٹی، ہم چلے واپس۔ بھئی متفق ہو گئے سب، تب میں واپس جاؤں؟ تو بادشاہ اب وہ سٹ پٹایا، یعنی جب جس مسئلے کے لیے آیا تھا وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب میں یہاں کیوں ٹھہروں، میں تو چلا جاؤں۔ تو پھر امام صاحب کو جو شاگرد تھے وہ آئے امام راضی کے پاس اور یوں کہا کہ حضرت جتنا اچھا کھانا یہاں ملتا ہے اتنا اچھا وہاں نہیں ملتا، اور یہاں کھڑے رہ کر گرم گرم روٹیاں، گرم گرم نان، وہاں نان بنتے ہیں نا خباز، تو جو ہے یہ گرم گرم روٹیاں بادشاہ خود لا کے دیتا ہے، اور جب تک ہم کھا نہیں لیتے تب تک بادشاہ خود سروس کرتا ہے۔ اور حضرت یہاں تو بہت مزے ہیں، وہاں تو کبھی کبھی فاقے بھی کرنے پڑتے ہیں، کبھی کبھی 3 دن کا فاقہ، کبھی 4 دن کا فاقہ، حضرت یہی رہ جاؤ۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اچھا تم کھانے کی وجہ سے مجھے یہاں لائے ہو، تم مجھے کھانے کی وجہ سے یہاں لائے کہ حضرت ہم تو بہت پریشان تھے وہاں لیکن کہہ نہیں پاتے تھے، وہاں غربت تھی، یہاں تو امیری ہے، یہاں کھانا بھی ہے، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمیں یہی ٹھہرا دو اور آپ بھی یہی ٹھہر جاؤ۔ پھر بادشاہ کو بلایا، بادشاہ سے کہا کہ بھئی یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں، ان کی بیوی بچے بھی ساتھ تھے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، سب نے کہا یہی اچھا ہے، یہاں نہریں بھی ہیں، کھانا بھی ہے، یہاں ماشاءاللہ اخروٹ بھی ہے، سب کو بادام بھی ہے، چلغوزے بھی ہیں، وہاں تو اللہ اللہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، وہاں تو مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ تب جا کر امام راضی نے وہاں قیام کیا اور وہاں کام کرتے رہے، اور وہی ان کا انتقال ہوا اور وہی ان کی قبر ہے۔ یہ چادر والی عورت، ایک عورت کا ایمان، ایک عورت کا تقویٰ، کیا تقویٰ کہ جس چادر پر کسی غیر محرم کی نظر پڑی ہو، میں وہ چادر میرے پاس نہیں آ سکتی۔ اس تقوی کی بنا پر وہ جنات بادشاہ نے پسند کیا، خوبصورت تھی غریب، لیکن وہ مہر میں دی تھی۔ اب دوسرے وقت جب آؤں گا تو ذرا یاد دلانا عبداللہ بھائی کہ شادی کیسے ہوئی اور منگنی کیسے ہوئی اور کس نے نکاح پڑھایا اور جنات سے شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ تو مولویوں سے پوچھ لینا، لیکن یہ کہ وہ مہر کے پیسے تھے اس کے۔ تو یہ بتاؤ دل صاف رکھو گے نہیں رکھو گے بھائی؟ اب ایک ہدیہ دے دوں، قبول کرو گے بھائی؟ ایسا ہدیہ دوں گا کہ اگر آپ عمل کرو گے تو آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں بھوکی نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں بے دینی نہیں رہے گی، دین آ جائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 25 مرتبہ پڑھ لیا، 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 313 بدرین کی تعداد ہے 313، اس تعداد میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے۔ اور 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ درود شریف، بس یہ 3 وظیفے دے رہا ہوں۔ یہ اگر آپ نے کرنا شروع کیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت تک کہ آپ کے آنے والی نسلوں میں کوئی فقیر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں، 40 مرتبہ پڑھو 4 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 313 مرتبہ 24 گھنٹے میں پڑھو گے انشاءاللہ تو 31 محل تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بھیمڑی میں آپ نے بہت پراپرٹیاں بنا لی، بمبئی میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، اب جو ہے جنت کے اندر پراپرٹیاں بناؤ۔ روزانہ 31 محل تیار ہوں گے اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو میسج کرے گا نہیں۔ دنیا میں 4 فلیٹ لے تو انکم ٹیکس والے آ کے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ تو پڑھو گے انشاءاللہ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے، بیٹا یونس راتی ہونگ نہ آوے نا، ہمارے گجراتی زبان میں کہ بیٹا یونس راتی ہونگ نہ آوے نا تو 5-6 بنگلہ بڑھے نہ کھوانا۔ یعنی کیا مطلب؟ بیٹا یونس رات کو اگر نیند نہ آوے تو 5-6 بنگلے جنت میں بنا دینے کی، خواہ مخواہ کروٹیں نہیں لینے کی۔
یعنی سورہ اخلاص پڑھتے رہنے کا تو 5-6 بنگلے میں تیار ہو جائیں گے، دن بھی آ جائیں گے، فری کے بنگلے پڑھیں گے وہ. تو اس لیے آپ لوگ بناؤ گے بنگلے انشاءاللہ. اچھا درود شریف لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ پڑھو. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. استغفار بھی شارٹ پڑھو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. 5 منٹ میں 6 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ. صرف سورہ اخلاص میں تھوڑی سی دیر لگے گی. اچھا سورہ اخلاص کو شارٹ کر نہیں سکتے آپ. ہمارے ایک ڈاکٹر نے ہے شکاگو میں، تو ابھی عمرے پر ہے وہ، تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ مولوی صاحب جب سے آپ نے بتایا ہے سورہ اخلاص والا عمل 313 والا، جب سے آپ نے بتایا ہے میں نے کرنا شروع کیا الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ پڑھ چکی ہوں. کتنی مرتبہ بھائی؟ اور 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. میں نے کہا بہت اچھا بھائی، ایسے ہدیے کی تو ضرورت ہے ہم کو. اور 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن مولوی صاحب اتنا بتاؤ جنت میں بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے. کہ حدیث صحیح ہے مسند احمد کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کہا اذا لا استکثر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا جتنی طاقت ہو، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو ڈاکٹر نے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہا کہ مولوی صاحب ابو جی کہتے ہیں کہ ابو جی مجھے کوئی حضرت جی کہے نا مجھے خوشی نہیں ہوتی، تو مجھے شیخ کہے خوشی نہیں ہوتی، مجھے کو ابو جی کہے میں اس کا دیوانہ ہو جاتا ہوں. یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے، پیار ٹپکتا ہے اس میں. کہا ابو جی ایک بات پوچھوں، وہ ناراض تو نہیں ہوں؟ کہ میں نے کہا نہیں. کہ میں نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھا، یعنی میرے لیے رکھا، 5 لاکھ تو آپ کو دے دیا، تو مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا ضرور ملیں گے. تو مجھے اتنا خالی بتا دو کہ وہاں کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ سمجھ گئے نا، کوئی رینٹ آئے گا؟ میں نے کہا بیٹا دیکھ وہاں رینٹ تو آئے گا نہیں، پھر اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا دیکھ بھائی کریں گے کیا، جب جنت میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. بولے میں نے کہا ہم تو شورا والے ہیں، وہاں مشورہ کر لیں گے بھائی، سدائی صاحب ہم تو وہاں مشورہ کریں گے. تو اس نے کہا اچھا ملے گا. مجھے کیا کہا حضرت ابو جی ملے گا نا؟ میں نے کہا ضرور ملے گا. تو آپ لوگ بھی بناؤ گے نہیں بناؤ گے بھائی؟ بناؤ گے نا. تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. اس کی عادت ڈال دو، ایک ساتھ نہیں پڑھنا، تھوڑا تھوڑا کر کے. ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں. ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، تبوک کے موقع کے اوپر سارا مجمع تبوک چلا گیا، یہ نہیں گئی تھی، بیمار تھی. موت کا وقت قریب آیا، مدینہ میں انتقال ہو گیا. حضرت جبریل فرشتے سب مدینہ میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے. 700 کلومیٹر ہے، 700 600 700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک. ہمارے سفر وہاں ہوتے رہتے ہیں. تو بیچ میں ایک گاؤں آتا ہے معلّہ، اس کا نام ہے معلّہ. یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے. جب وہاں سے ہم گزرتے تھے، ایک مرتبہ گئے، عرب بھی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ساتھی بھی تھے، ایک بڑے بھی آتے سہارنپور کے، ان کو بھی لے لیا تھا ہم نے. جب وہاں لیلا مجنون کے گاؤں میں داخل ہوئے تو بڑے میاں نے کہا مول صاحب کون سا شہر آیا؟ میں نے کہا چچا یہ لیلا مجنون کا گاؤں آیا ہے. اچھا لیلا مجنون کا گاؤں؟ وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ ارے میں نے کہا اتنے سال ہو گئے، اب لیلا کا گھر کہاں رہے گا؟ کہ مول صاحب کچھ لیلا مجنون کے قصے سنا دو. تو میں نے کہا کہ کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی بال آ جاتا ہے. اب ان کو لیلا مجنون کے قصے سننے، خیر عربوں کو تو ہم نے سنا ہے، جو عرب ہمارے ساتھ تھے، لاہیانی ہے، قربانی ہے، ان لوگوں کو تو ہم نے سنا ہے. لیکن بڑے میاں کے لیے ترجمہ تو نہیں کر سکتے نا ایک آدمی کے لیے، وہ تو مہمان تھے ہمارے. خیر تو یہ میں نے کہا کہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ میں ہوا. حضرت جبریل آئے اور حضور سے کہا کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ میں ہو گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ جنازے کی نماز وہی پڑھ لیں یا ان کی لاش یہاں لائیں؟ آپ نے فرمایا دیدی لاش لاؤ یہاں.
चुनांचे सारे फरिश्ते उनकी लाश उठाकर यहाँ लाए, कहा तबूक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हज़रत जिब्रील ने पूछा, इनको ये तबूक में दफन कर दें या मदीना में दफन करें? आपने फरमाया नहीं, बक़े में दफन करो। लेकिन जिब्रील, इसको इतना एहसास क्यों मिला? भाई आदमी मरता है, वही दफन हो जाता है। आसमानों से फरिश्ते आए, फिर तुम उसके लाश को उठाकर यहाँ लाए, फिर यहाँ से वापस मदीना ले गए, वहाँ दफन करोगे, ये एहसास क्यों मिला? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से कहा, हज़रत ये सूरह इखलास बहुत पढ़ता था, मदीना वाले इनको नहीं पहचानते थे, आसमान वाले इनको पहचानते थे, इसलिए जो सूरह इखलास बहुत पढ़ेगा आसमान ऊपर उसके नाम का डंका बजेगा। पढ़ोगे इंशाअल्लाह। ये असल सलाहुद्दीन अय्यूबी की वालदा का ये वजीफ़ा है। जब देखो बैतुल मुक़द्दस 3 मरतबा फतेह होगा, हज़रत उमर, सलाहुद्दीन अय्यूबी, और ये भी जो मसला चल रहा है, चौथी मरतबा इस पर आएगा ही नहीं। तो सही हदीस है, अब उसकी तफसील में नहीं सुना सकता आपको कि जो भी अल्लाह ताला की तरफ से हम, आपका काम तो 313 मरतबा पढ़ कर दुआएँ मांगना है। इतना तो कर सकते नहीं कर सकते? हज़रत मैमूना ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, हज़रत बैतुल मुक़द्दस क्या है? आपने फरमाया हशर नशर की जगह है। तो मैमूना ने पूछा कि हज़रत वहाँ नमाज़ पढ़ने का कोई सवाब? आपने फरमाया बहुत सवाब है। हज़रत मैमूना ने कहा मदीना मुनव्वरा से बैतुल मुक़द्दस तक तो मैं नहीं जा सकती, बहुत लंबा सफ़र है। तो आपने फरमाया कोई बात नहीं जा सकती, लेकिन कम से कम बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो चिराग है उसके लिए तेल भेज दिया करो। अबू दाऊद की रिवायत है, उसके लिए तेल भेज दिया करो। यार तुम नहीं कर सकते तो कम से कम जो दुआ मांग सको, जो कर सको वो करो। भाई हम दुआ तो मांग सकते नहीं मुसलमानों के लिए कि उसमें भी कोई हिसाब किताब मिलता है। चुपके अल्लाह से कहो, करने वाले अल्लाह है। हर चीज़ हर मंजिल में अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह किसी मंजिल में किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। वो तो नूरुद्दीन ज़ंगी का इरादा था, लेकिन उन्होंने मरते वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी से वादा लिया था कि तुम करना। फिर जिन्नात ने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि ये होगा ये होगा ये होगा। इब्न कसीर ज़िंदा थे उस वक्त में, जैसा जिन्नात ने कहा वैसा ही हुआ। तारीख़ें बताई, ये बताया सलाहुद्दीन अय्यूबी को। तो इब्न कसीर भी ज़िंदा थे और इब्न तीमिया भी ज़िंदा थे। इब्न तीमिया ये उस्ताद हैं, इब्न कसीर ये शागिर्द हैं। इब्न तीमिया ये उस्ताद हैं, इब्न क़य्यिम ये शागिर्द हैं। तो अपने मसले में जब ये बैठे हुए थे और बैतुल मुक़द्दस का मामला आया, फ़तेह भी हो गया जो भी, तो इब्न कसीर ने पूछा था, हज़रत वो जिन्नात जो बात बताया गया था, डेट दे गया था, तारीख़ दे गया, रजब का महीना दे गया, तो क्या हमारी शरीयत में ऐसा भी होता है? इब्न तीमिया से पूछा। तो इब्न तीमिया के तो बड़े बड़े शागिर्द थे। खामोश रहो। इब्न तीमिया ने कहा खामोश रहो। कभी कभी अल्लाह के लश्करों में से कोई लश्कर होता है जो बात ज़ुबान से निकाल देता है, अल्लाह उसकी रियायत रखता है। ये इब्न तीमिया ने जवाब दिया। ये किस्सा भी बहुत लंबा है, याद रहा तो दूसरे वक्त में इंशाअल्लाह। अब बताओ हमारा जो दावत का काम है सदाबहार, सब तैयार हो इंशाअल्लाह? अरे बताओ तो सही, और आवाज़ थोड़ी ढीली आ रही है। हमारा जो इज्तिमा हो रहा है, कहाँ हो रहा है? दुलिया में इज्तिमा हो रहा है। हज़रात आ रहे हैं और माशाअल्लाह इज्तिमा भी हो रहा है। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि उस इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कौन कौन तैयार है, खड़े होकर अपने अपने नाम लिखा दो, फिर मैं दुआ कर लूँ।